نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے، یا تو جو اس نے مانگا وہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب سے روک دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جب یہ بات ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کے اندر جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دعا کے مقبول ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جس وقت اللہ کی ذات سے دعا مانگتا ہے، انسان چونکہ جلد باز ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے دعا مانگیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پر صحیح گمان کے ساتھ دعا مانگیں کہ بس میں جو دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور میری دعا یہ قبول ہو گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا، بندے کا جس طرح کا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ انسان اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ بھی اچھا آتا ہے۔ ایک بندہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے گمان پر پھر وہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بندے نے دعا مانگی، اللہ رب العزت کی ذات پر حسن ظن رکھا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھا، کامل گمان رکھ کے پھر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں، تین درجے ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ سب سے پہلا یہ درجہ ہے کہ جب انسان، بندہ اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی پھر حکمت کو دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے اس بندے کو یہ چیز عطا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے، فرمائش رکھتا ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے چاہیے۔ اب اس بات کو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ابھی اس وقت اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے مناسب ہے اس کو لے کے دے دیتے ہیں، اگر مناسب نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ کے یہ چیز مناسب نہیں ہے، ابھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ذات تو احکم الحاکم ذات ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس حکمت کو دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو یہ چیز ابھی دوں یا نہ دوں۔ اگر دینے کے قابل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، جب دینے کے قابل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت نہیں دیتے۔ ایک تو بات یہ ہے اگر اللہ پاک نے دینا ہے تو فوراً دے دیتے ہیں، نہیں تو اللہ اس کو پھر تاخیر کر دیتے ہیں، جب اس کے لیے مناسب ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ درجہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی ذات سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت نے اس وقت بھی نہیں دیا، اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں اس پر کوئی حاجت، کوئی تکلیف، کوئی اس پر یہ پریشانی، اس پر کوئی مشکل آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو اس دعا کی برکت سے ختم کر دیا۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ نہیں ملا، لیکن اس بندے پر حالات آنے والے تھے، مشکل آنے والے تھے، گھر میں ایسی کوئی تکلیف آنے والی تھی، اس بندے پر ایسی کوئی تکلیف آنے والی تھی، اس مصیبت کو، اس تکلیف کو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ اب وہ جو دعا بندے نے اللہ سے مانگی تھی وہ دعا تو نہیں ملی جو مانگا تھا، لیکن اس کے بدلے میں پریشانی، مشکل، تکلیف آنے والی تھی، اللہ نے اس تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دیا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور تیسرا درجہ اور تیسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مانگا دنیا میں نہ ملا، تکلیف آنے والی تھی، پریشانی آئی وہ بھی نہ ٹلی، پریشانی بھی آ گئی، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دیا ہے۔
جب یہ بندہ دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اس وقت پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے بہت سارے انعامات رکھیں گے، بہت ساری چیزیں نعمتیں رکھیں گے، انعامات رکھیں گے۔ تو اس وقت بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ یہ تو اتنا سارا مجھے یہ کیوں مل رہا ہے، میں نے اتنے سارے اعمال کیے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دنیا کے اندر تو نے فلاں چیز مانگی، فلاں، اللہ ایک ہی چیز گنوائے گا بندے کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بندے کو گنوائیں گے، یہ چیز ملی، یہ ملی، یہ ملی، بندہ کہے گا باری تعالیٰ مانگو تو تھا لیکن یہ ملا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے جو تو نے دنیا کے اندر مانگا میں نے نہیں دیا، آج اس کا بدلہ میں تجھے دیتا ہوں۔ اس وقت انسان جو حسرت اور افسوس کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے پھر یہ دعا کرے گا، اس کہے گا اے کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ہر دعا کا پھل مجھے آج مل جاتا۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے، تین درجے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔ ایک تو یہ جو مانگا فوراً مل گیا، ایک یہ جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن اس کے بدلے میں ایسی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کر دیا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، جو پریشانی آنے والی تھی وہ پریشانی بھی دور نہ ہوئی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو جو ہے وہ بہت سارے انعامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر جو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں کو اس کو جو ہے شیئر کریں اور کمنٹ سیشن کے اندر جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دوسری ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔